अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पेशरफ्त हो रही है हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। ज़राए से अब ये खबरें मिल रही हैं कि तालिबान की शूरा का इजलास भी जारी है और ज़राए का ये कहना है कि वो भी अपनी मुज़ाकराती टीम को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से सबसे पहले हम बात करेंगे। उस सूरत हाल को जानने के लिए अजमत गुल हमारे नुमाइंदा हैं पेशावर में वक्त न्यूज़ के, और उसके बाद हम फिर ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये तालिबान की तरफ से अगर मुज़ाकराती टीम जब बन जाएगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर अमन का कितने चांसेस होंगे। अजमत गुल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे पेशावर से मौजूद हैं। अजमत गुल साहब, हमें सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं कि जो तालिबान की शूरा का इजलास जारी था उसमें अभी तक की क्या इतलात हैं, क्या फैसले हो रहे हैं? जी बिल्कुल मतीउल्लाह जान, आज चूंकि मजलिस शूरा का इजलास 3 दिन से जारी था, लेकिन आज अहम पेशरफ्त हुआ है जिसके मुताबिक कारी शकील की सरबराही में हुकूमत से मुज़ाकरात टीम के लिए एक 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। जबकि ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि हुकूमत से मजलिस शूरा ने मुतालबा किया है कि इमरान खान, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना समीउल हक, मौलाना अब्दुल अजीज और प्रोफेसर इब्राहिम को भी हुकूमती कमेटी में शामिल किया जाए ताकि बामकसद और बामानी मुज़ाकरात हो जाए। यहाँ पर मैं अपने नज़रिए से यह भी शेयर करूँ कि कारी शकील का ताल्लुक TTP ममन से है। ममन एजेंसी का रहने वाला है और आजकल पाकिस्तान तहरीक तालिबान का सियासी विंग का सरबराह है, इसलिए उसको इस कमेटी का सरबराह नामजद किया गया है। चूंकि रुस्तम शाह ममन का भी ताल्लुक ममन एजेंसी से है और कारी शकील को भी इसी वजह से फोकियत दी गई है कि वो उसका ताल्लुक भी ममन से है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सियासी विंग का सरबराह है और बहुत उसका इस हवाले से बहुत उबूर हासिल है, तो इसी वजह से उसको सरबराह मुकर्रर कर लिया गया है। जबकि अजमत साहब ये बताएं कि हुकूमती टीम में जिन लोगों को शामिल करने का ज़राए के मुताबिक मुतालबा किया गया है, क्या उन लोगों की तरफ से या उनसे कोई मशवरा या उन तालिबान का कोई लोगों से राब्ता हुआ था, या उन लोगों को अभी तक इस हवाले से पता नहीं है और वो इस पे सोच के बाद में फैसला कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे इमरान खान है, प्रोफेसर इब्राहिम है और मौलाना अब्दुल अजीज या मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, ये पहले से इनकी तरफ से कोई हामी भरी गई है कि अगर ऐसा कोई मुमकिन हुआ तो ये शामिल होंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही आपने कल कहा था कि मौलाना समीउल हक का एक इंटरव्यू भी आया था, इस हवाले से उसका मौक़िफ़ भी आया था कि मैं मुज़ाकरात के टीम में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन अब ये मुतालबा चूँकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। इमरान खान तो पहले से कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं मुज़ाकरात में शामिल हो सकता हूँ। इसी तरह प्रोफेसर इब्राहिम, मौलाना अब्दुल अजीज और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी ऐसे शख्सियत है कि वो इस मुज़ाकराती टीम में अगर शामिल हो जाए मुज़ाकरात आगे जा सकते हैं और खुसूसन तौर पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। क्योंकि ये बताएं, जो हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम बनाई थी इसके हवाले से भी कुछ इतलात थी कि शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर फिर ज़राए के मुताबिक ये इतलात भी आ रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मगर एतराज़ नहीं किया। खासकर मीडिया के जो लोग इस कमेटी का हुकूमती कमेटी के रुकन बनाए गए, इसके बारे में ज़राए क्या कह रहे हैं? तालिबान के कोई हुकूमती जो मौजूदा कमेटी है उसके बारे में भी उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, आज मजलिस शूरा में बाज़ कमांडरों की जानिब से तो 2 अफराद जिसका नाम मैं अभी तक नहीं ले सकता क्योंकि वो कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 अफराद पर मुकम्मल तौर पर इतराज़ किया गया था। लेकिन इतराज़ तो अपनी जगह, लेकिन जो मजलिस शूरा का मुत्तफ़िका फैसला है वो इस 4 रुकनी कमेटी पर मुत्तफ़िक है और ये 5 अफराद को भी कमेटी में शामिल करने का मुतालबा किया है। तो जो इतराज़ात तो सियासी पार्टियों की तरफ से भी आ रही है, तो इसी वजह से उसका भी अपना नुक्ते नजर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ तकरीबन 75 ग्रुपों के साथ मशवरत की गई है, तो इसमें ऐसे अमीर भी है जिनके तकरीबन 2 अफराद जिसका नाम मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि ये ज़राए से हमें मिली है, तो उस पर इतराज़ात हुए थे। लेकिन अब मुत्तफ़िका फैसला आया है कि हम मुज़ाकरात करेंगे और मकसद मुज़ाकरात, जबकि मुज़ाकरात के लिए मजलिस शूरा ने बनू और रिहान का भी कहा है कि ये मौजूद जगह है और यहाँ पर हम अच्छा अजमत साहब ये बताएं कि आम लोग जो आपको सुन रहे हैं, क्या आप उन लोगों को ये बता सकते हैं अवाम को कि अब जबकि तालिबान भी मुज़ाकरात के हवाले से बहस मुबाहिसा या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो तालिबान की तरफ से जो है अब मजीद खुदकुश हमले या कार्रवाइयाँ जो हैं
وہ روک دی گئی ہیں، یا کوئی پیغام ان کی طرف سے یا ایسا رجحان ہے کہ یہ سیز فائر طالبان کی طرف سے کم از کم ہو جائے گا؟ مطیع اللہ جان صاحب، جیسے ہی آپ کا ایک اہم سوال سامنے آیا ہے تو میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ ہم بار بار تحریک طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اب تک اس حوالے سے صرف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہو جائے، تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ان کی طرف سے بھی یہ موقع پر بہت جلد سامنے آ جائے گا کہ ہم سیز فائر کریں گے اور کسی قسم کا حملہ یہاں پر نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے تقریباً یہ صرف کہا تھا کہ ہم صرف فورسز کو نشانہ بنائے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا پشاور میں اور پورے ملک میں جگہ کراچی میں، اسی طرح پنڈی میں بھی خودکش دھماکے ہوئے، اسی طرح بم بلاسٹ ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر کسی قسم کی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے تحریک طالبان انشاءاللہ یہ ہم کبھی یہ اپنے ناظرین سے میں شیئر کر سکتا ہوں کہ بالکل امن قائم ہو جائے گا اور تحریک طالبان سے سیز فائر کا جو اعلان ہے بہت جلد متوقع ہے۔ جی اچھا، آخر میں عظمت صاحب مختصراً یہ بتاتے چلے ہمارے ناظرین کے لیے کہ طالبان کا بنیادی مطالبہ کیا ہو سکتا ہے، اندازہ کیا ہے اور ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی، تحریک طالبان کا بنیادی مطالبہ تو یہی ہے کہ اس کے جو جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہائی مل جائے، اور خصوصاً طور پر جن جگہوں پر آپریشن جاری ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے، اور اس کا ایک اہم مطالبہ تو 2 دن پہلے بھی آیا تھا کہ ہم شریعت چاہتے ہیں، لیکن اس پر مذاکرات کی ٹیم کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے تو وہ مطالبہ سامنے آ جائے گا، لیکن اس کا اہم مطالبہ یہی ہے کہ جتنے بھی قبائلی علاقوں میں آپریشن جاری ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ عظمت گل، ہمارے نمائندہ وقت ٹیلی ویژن پشاور سے ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے طالبان شورا کے اجلاس کے حوالے سے۔ اور ناظرین بتاتے چلیں یہ ابھی تک یہ خبریں ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، باقاعدہ اعلان طالبان کی طرف سے ابھی تک نہیں کیا گیا، مگر یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے جو ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی بہت خاص مہمان موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جان اچکزئی جو ترجمان ہیں، رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اور ان کے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن خان۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، ایک بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور جنرل صاحب آپ سے ہی میں بات کا آغاز کروں گا کہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی ایک سنجیدہ رد عمل دیکھنے کو آ رہا ہے کہ اب وہ مذاکراتی کمیٹی وہ بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ کتنا اہم ہے آپ کے خیال میں طالبان کے لیے کہ وہ جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں، کم از کم وہ مذاکراتی کمیٹی ایسے لوگوں پر مشتمل ہو کہ جو بات کو سمجھے بھی اور پھر جس بات پہ اتفاق ہو اس پہ عمل درآمد کرانے کی پوزیشن میں بھی ہو؟ تو یہ جو مختلف نام آ رہے ہیں، قاری شکیل، عصمت اللہ معاویہ، خالد سجنا، عمر خالد خراسانی، جو ابھی تک ذرائع سے آئے ہیں، کتنی اہمیت ہے ان ناموں کی طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حکومت نے ایک غیر سیاسی ٹیم مقرر کی اور اس میں حکومت نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی ایک ثوابدیدی اختیار استعمال کریں گے اپنا، کہ جن پہ وہ اعتماد کرتے ہیں وہ ان کو نامینیٹ کریں، اور کسی بھی سائیڈ کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ٹیم نامینیٹ کی گئی ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ طالبان اگر یہ کہیں کہ حکومتی ٹیم میں آپ فلاں 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 کو شامل کریں، پہلی بات تو یہ کہ اس کا نان پولیٹیکل کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکومت طالبان سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ اپنی ٹیم میں چودھری نثار کو شامل کر لیں، ایس ایم ظفر کا نام لکھ لیں، چودھری شجاعت کو شامل کر لیں، تو کیا یہ مناسب نظر آئے گا؟ آپ کے خیال میں جو انہوں نے نام دیا حکومتی ٹیم کے لیے یہ نان سٹارٹر ٹائپ چیزیں ہیں، طالبان کے حمایتی ہیں، عمران خان، سمیع اللہ، حمایتی کی بات نہیں ہے، حمایتی کی بات نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں وہ نان پولیٹیکل ہیں، ان کا پولیٹیکل کوئی بھی ایسا کسی سے ملوث نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ غیر سیاسی پولیٹیشن جب ان کو شامل کریں گے، غیر سیاسی یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مطلب سیاستدانوں پہ عدم اعتماد ہے حکومت کا۔ اس میں آپ دیکھیں اس ٹیم کی جو کمپوزیشن اس کو دیکھیے، 3 لوگ خیبر پختونخوا سے ہیں، اس میں رستم
محمد جو ہیں وہ فاٹا کے خود رہنے والے ہیں، ایک ڈپلومیٹ ہیں، ان کی ایک اپنی میں سمجھتا ہوں پاکستانی کی حیثیت سے بھی خدمات موجود ہیں، اور اپنے علاقے کے لوگوں کے جواب دہ ہونے کے حساب سے بھی ہے، اور وہ اس چیز کے دائی رہے ہیں۔ ہمیشہ وہ اپنے مختلف سٹیٹمنٹس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ بجائے مولوی حضرات کو شامل کرنے کے آپ فیٹا کے لوگوں کو پوچھیں کہ اس معاملے کا حل کیسے کرنا ہے، جن کے اوپر مصیبت پڑی ہوئی ہے، جو بھگت رہے ہیں۔ تو فاٹا کے منتخب نمائندے تو نہیں، منتخب نمائندے تو خود نہیں وہاں جا سکتے، یہ تو کون لوگ ہوں گے؟ فاٹا کے وہی لوگ ہوں گے جن کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی ان کی طالبان کے ساتھ۔ کیا محمد صاحب فاٹا کے لوگوں کے نمائندے ہیں؟ خود لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں، لیکن لازماً ان کی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ اگر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یوسف زئی جو ہے وہ بھی نمائندہ ان کا نہیں ہے، لیکن حکومتی آدمی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی حکومت میں سچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سو اس لحاظ سے یہ ایک نیوٹرل سی۔ میرا سوال یہ تھا کہ طالبان کو آپ کے خیال میں کمیٹی کے اندر، ہم حکومت کی تو بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے۔ تو آپ کی رائے میں طالبان کے اندر کون سے لوگ جو ہیں ان مذاکرات کی کامیابی کے ضامن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں وہی لوگ، کس قسم کے لوگ، اگر نام نہ بھی؟ دیکھیں اس میں کامیابی کے ضامن تو الٹیمیٹلی جو ان کی شورا جو مطالبات یا جو پالیسی بنا کے بھیجے گی، کامیابی کا دار و مدار تو اس پہ آئے گا۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ طالبان یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جس آدمی پہ ان کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے اس کو لا کے وہ اپنی کمیٹی میں ڈال دیں۔ غلطی صرف اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی کی جو تبدیلی چاہ رہے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں کو شامل کریں، وہ مناسب نہیں، لیکن حکومت اس کی پابند نہیں ہے، یہ تو ان کی تجویز تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ تجویز دے رہے ہیں تو لازماً اس میں کوئی ان کا کوئی سٹانس ہوگا بعد میں۔ اگر حکومت یہ تبدیلی نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اس میں کوئی برائی کیا ہے؟ یہ جتنی شخصیات کا نام طالبان نے لیا ہے، عمران خان، سمیع الحق صاحب، پروفیسر ابراہیم، مولانا عبدالعزیز، یہ تمام سیاسی اور قابل احترام شخصیات ہیں، ان کا کمیٹی میں ہونے سے طالبان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر حکومت نے کیوں نہیں ان کو شامل کیا؟ دیکھیں کوئی مسائل تو ہے نا۔ میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ پروسیجرلی یہ چیز غلط ہے۔ اگر حکومت یہی تجویز ان کو دے دے طالبان کو کہ آپ جو کمیٹی فلاں خراسانی اور یہ وہ غلط ہے، آپ اس میں ان کو شامل کر لیں تو کیا طالبان آپ کو طریقہ کار پہ اعتراض ہے؟ شخصیات بھی، حکومت کو اگر اعتماد تھا جن لوگوں پہ ان کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، یہ حکومت کتنا اہم ہے یہ کمیٹی کی تشکیل؟ دونوں اطراف، ایک طرف طالبان بھی مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ یہ شخصیات کو رکھیں، بظاہر ساری شخصیات قابل احترام ہیں، کوئی ان کو ہم طالبان تو نہیں کہہ سکتے، سیاسی الزامات اور بیانات اپنی جگہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان جو کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اور جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، دونوں طرف کے کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان مذاکرات کی کامیابی کی ضمانت ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات تو خوش آئند ہے کہ ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کمیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم افیکٹونیس کی بات کر رہے ہیں، یقیناً اس پہ بات ہو سکتی ہے، سب محترم نام ہے جو 4 رکنی کمیٹی ہے، لیکن یہ کہ ایک جرنلسٹ، ایک اینالسٹ جو ہے وہ ایک آرم چیئر اینالسٹ ہوتا ہے، اس کی نیگوشیشن، ڈپلومیسی اور مذاکرات میں جو ہے سکلز نہیں ہوتی۔ فاٹا کے حوالے سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہاں کے لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ملک ہیں، جو مذہبی اسکالرز ہیں، وہ جو ہے ایکسپرٹ ہیں، وہی زبان سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان لوگوں کے ساتھ انہی کی زبان میں، چاہے وہ مذہبی اسکالرز ہیں، چاہے وہ وہاں کے جو ایلیٹ ہیں، وہ بات نہ کریں، خود کمیٹی کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ اب کمیٹی اس حوالے سے تو میرے خیال میں حکومت کی ریزالو کو شو کرتی ہے کہ حکومت سیریس ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ کتنا افیکٹو میکینزم ہے، اس کے لیے کمیٹی کو اپنا ایکسٹینشن بھی بنانا پڑے گا آگے جا کے، وہ پھر ان لوگوں کو بھی انگیج کر سکتی ہے جو واقعی وہاں پہ لوکل اونرشپ ان کی ضرورت ہے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ فاٹا کے عوام ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں پہ سیاست آ جائے وہاں پہ کوئی چیز توڑ نہیں چڑھتی۔ جنرل صاحب کا بھی بظاہر یہی ہے کہ غیر سیاسی کمیٹی شاید زیادہ غیر سیاسی کمیٹی کی میرے خیال میں اس لیے اوقات نہیں ہے، وہ کمپلیکس نیگوشیشنز ہے، لوگوں کے ذہنوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ لوگ جو وہاں پہ ان کا نیٹ ورک ہے، جو سمجھتے ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، آپ مانے نہ مانے ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ اب یہاں پہ بیٹھ کیا ایکسپرٹیز ہے؟ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں قبائلی علاقوں کے منتخب نمائندے اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے، تو وہ مذاکرات میں کیا نمائندگی کریں گے؟ جنرل صاحب کی میں بہت قدر کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قبائلی عوام کی نمائندگی کی آپ نے بات کی ہے، اصلی لوگ وہ ہے جو وہاں پہ ہیں، رہتے ہیں، جس میں وہ جرگہ ہے۔ اگر آپ نے لوکل ٹریڈیشن کو انوالو نہیں کیا، لوکل کنفلکٹ ریزولوشن کو انوالو نہیں کیا، افیکٹو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ کہ ہم واقعی صرف وہ پریشر جو ہم پہ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ایز اے ڈکوا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حسن صاحب، افیکٹو مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک سیاستدان مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہ ہو۔
اور بائی دا وے آپ خود نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جب تک ان کا سپورٹ نہ ہو، سیاستدانوں کا سپورٹ نہ ہو. سپورٹ تو ہم کمیٹی سے باہر آ کے بھی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. وہ تو یقیناً کوئی شرط نہیں ہے کہ کمیٹی کا. میں ممبرشپ کی بات، ایک طرف سیاستدان ہیں، دوسری طرف میڈیا. اب میڈیا کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کہاں تجزیے لکھتے تھے اور آپ خود حکومت کے بیان پہ مذاکرات بھی کرتے ہیں. کتنے چانسز ہیں مذاکرات کی کامیابی کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، ہم جو کر رہے ہیں سر، ابھی اسی ڈسکشن سے بھی مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے کہ پبلک میں بھی جنرلی اوور آل ہم طالبان سائڈ کی بھی ایک امیج بلڈنگ کر رہے ہیں اور حکومتی کمیٹی کی بھی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں اور ایک ایکسپیکٹیشن ریز کر رہے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ پولیٹیکل نہیں ہے. دیکھیے جی، عرفان صدیقی صاحب آپ کو پتا ہے اسپوکس مین رہا ہے، پریزیڈنٹ کا تعلقہ بھی رہا ہے اور اس کے بعد اس کی نون ایفیلیشن ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، بلکہ اسپوکس مین کی حد تک وہ رہا ہے. اینڈ ہی از دا پولیٹیکل سیکرٹری آف پرائم منسٹر. تو وہ پولیٹیشین کا یہ مطلب اس نے جلسوں میں خطاب کیا. دوسرا جو ہے رستم شاہ محمد صاحب، ایک تو یہ ہے کہ وہ ممند کا نہیں ہے، بورن ان پشاور، براٹ اپ ان پشاور. اس نے سر میں نے ممند دیکھا ہے نا آف اوکیجنلی. سر رستم شاہ محمد صاحب نے بھی اوکیجنلی شاید وہ ممند گئے ہوں، اس کے والد آئے تھے جس طرح ہم سب وہاں سے. تیسری بات جو ہے وہ نمائندہ ہے تحریک انصاف کا. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نان پولیٹیکل ہے، وہ تحریک ہے. ہی از دا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے اپنے ایک رحیم اللہ یوسف. اور دوسرا جو ہے یہ میجر عامر صاحب، نو ڈاؤٹ میجر عامر صاحب کے والد صاحب جو تھے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کی فیملی کی اور اس کی جو، لیکن ہی واز دا پولیٹیکل ایڈوائزر آف مسلم لیگ کی جب حکومت تھی تو وہ صوبائی پولیٹیکل ایڈوائزر تھے. تو اتنا ہم نے اس کو وہ تو اور بات ہے، لیکن میجر کی ایک حیثیت میرے خیال میں جنرل صاحب بیٹھے کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر بات کریں گے صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کے حوالے سے آخر یہ کمیٹی کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. ایک وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں طالبان شورا کا اجلاس جاری ہے اور ذرائع سے کچھ اہم معلومات سامنے آئی ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. ویلکم بیک. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں بات ہو رہی ہے. حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور امکانات کے حوالے سے ہمارے ساتھ اہم مہمان اس وقت موجود ہیں. طالبان کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ چند نام ان کی طرف سے جو ذرائع نے دیے ہیں جو حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں گے اور مذاکرات کریں گے. قاری شکیل ہیں جو سربراہ ہیں ان کے سیاسی ونگ کے، عصمت اللہ معاویہ، خالد سجنا اور عمر خالد خراسانی کے ذرائع سے جو ابھی تک نام آئے ہیں. ایک اہم پیش رفت ہے اور بات ہو رہی تھی حکومتی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے وہ کتنا مؤثر ہوگی. حسن خان صاحب سینئر صحافی، آپ سے سوال یہی پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ میڈیا جو ہے اس کمیٹی کے اندر دو میڈیا کے اہم رکن ہیں، ستون جن کو ہم کہہ لیں، یہ کتنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکیں؟ کیونکہ میڈیا کے بارے میں تاثر ہے کہ میڈیا کسی قابو میں نہیں آتا، کسی نہ کسی طریقے سے اثر رہتا ہے. تو رحیم اللہ یوسف زئی کا اب لوگ شاید ان کو آزادانہ تجزیے نہ پڑھ سکیں کیونکہ وہ ایک عمل کا حصہ بن گئے ہیں جو بڑی سیاسی نوعیت کا ہے. ان کے تجزیوں کو بھی اس زاویے سے اب دیکھا جائے گا. تو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا اس کمیٹی میں ہونا کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پرسنلی باقی تینوں کے بجائے اگر ہم اس کی سٹیچر کو دیکھیں یا اس کی جو کیریئر کو دیکھیں تو ہی مائٹ بی این ایکسیپٹیبل پرسن ان کے لیے بھی اور شاید حکومتی اس کے لیے بھی، کیونکہ وہ تو ایک جس طرح میں نے باقی کا نام لیا کہ کسی نہ کسی حد تک ان کا ایک ایفیلیشن ہے. رحیم اللہ صاحب ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی اس کے فیوچر کا ہے کہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ یہ صحافت ہے. لیکن کیا وہ صحافی رہیں گے، وہ صحافی جس سے لوگ آزادانہ تجزیے کی توقع کرتے ہیں؟ اگر وہ حکومتی ٹیم کا، مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنیں گے تو کیا وہ سیاست کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ ویری تhin لائن، یہ بہت بڑی میرے خیال میں باریک اس کے لیے ایک مسئلہ ہوگا. کہ دوسری بات یہ کہ دیکھیں مطیع اللہ، یہ جو کمیٹی بنی ہے میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس کے رحم اللہ صاحب جیسے لوگ جو ہے شاید وہ اس کمیٹی کو ریفیوز کرے. کیونکہ آنے والا دیکھیں آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس، پہلی پریس کانفرنس انہوں نے کل کی، اس میں دیکھیں کچھ ٹوننگ دیکھیں. نمبر 1 ہم نے کمیٹی بنائی، ابھی طالبان جلد از جلد اپنی کمیٹی بنائے. ایک تو یہ آپ نے بنائی ہے، ان کو اپنا ٹائم دے کے وہ. دوسری بات جو اہم کی اور میرے خیال میں ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کر رہے وہ ٹائم فریم کا ہے. دیکھیں یہ بڑا صبر آزما اور برداشت والا کام ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ سالوں کی نہیں مہینوں کی نہیں. صحافت کے حوالے سے بات کریں، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ایڈیٹر ایکسپریس ٹریبیون ضیاء الدین صاحب، پاکستان کے سینئر ترین صحافی. ضیاء الدین صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحافی جو ہیں کسی حکومتی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں جنگ ہو رہی ہے اور صحافیوں سے لوگ آزاد خبروں اور تجزیوں کی توقع کرتے ہیں؟
ये मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन लग रहा है लोगों के जहनों में इस कमेटी के मुताल्लिक। मेरे ख्याल से हम सब ये समझ बैठे हैं कि ये कोई मीडिएटिंग कमेटी है। मेरा ये ख्याल है कि ये मैसेंजर कमेटी है। ये चूंकि रहीमुल्लाह यूसुफजई को वहां सभी जानते हैं, तालिबान के उन लोगों में, और फिर उनका कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट वालों के साथ भी है, इन द सेंस के एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत ही मैन ऑफ इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी रहे हैं ये। तो ये इन लोगों का काम सिर्फ ये होगा कि यहाँ से मैसेज लेकर जाएं और वहां उनको दें, और वो भी उनको चाहिए था कि तालिबान के जो ग्रुप हैं उनको चाहिए था कि कोई ऐसा आदमी मैसेज लेकर आए जो दरमियान में अपनी पर्सनल प्रमोशन, सियासी प्रमोशन के लिए या अपने पर्सनल प्रमोशन के लिए वो इस्तेमाल ना कर ले उसको। तो ये इन चारों में मेरे ख्याल से ये एक चीज कॉमन है कि इन चारों का, एक्सेप्ट हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, सिद्दीकी साहब, वो उनका तो रहा है हमेशा से, इट्स बीन वेरी क्लोज टू द पीएमएलए। लेकिन बाकी के जो तीन हैं ये टोटली न्यूट्रल लोग हैं और इनका दोनों तरफ काफी इनकी इज्जत की जाती है। तो ये जो कोई मैसेज लेकर जाएंगे, और तीनों मेरे ख्याल से पख्तून है, तो वो जब लेके जाएंगे अपना इनका मैसेज, तो वो ऑनेस्टली उन्हें देंगे, फिर उनका जो जवाब लेकर आएंगे वो भी ऑनेस्टली देंगे। आप ये कह रहे हैं नेगोशिएटर नहीं है, इनका किरदार महज एक डाकखाने का होगा, मगर बैनुल-अक़वामी असूल क्या कहते हैं, सहाफती असूल? क्योंकि आप एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बराए असूली सहाफत की नुमाइंदगी भी करते हैं पाकिस्तान में, तो बैनुल-अक़वामी असूल क्या कहते हैं? कोई मिसाल है तारीख में ऐसी कि सहाफी ऐसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहे हो? बहुत होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि ये सीक्रेट रखी जाती है। कोई मिसाल के तौर पे अगर आप की काफी गुर्बत रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी अगर कोई कंफ्लिक्ट हो, तो दोनों पार्टीज अगर आपके पास अप्रोच करेंगे कि ये इस अंडरस्टैंडिंग को आप रिजॉल्व करवा दें, तो आप ये काम कर देंगे। लेकिन आप कोशिश ये नहीं करेंगे बीइंग ए जर्नलिस्ट कि उसका कोई फायदा उठाएं आप। तो ये तो बहुत हुआ होगा, क्योंकि बड़े जर्नलिस्ट हैं इस दुनिया में जो पॉलिटिकली बड़े अवेयर होते हैं, उन्हें समझ होती है बहुत सी चीजों का, इकोनॉमी का, सोशल इश्यूज का। तो वो मैं नहीं समझता कि हाँ, अगर कोई छोटे लेवल का, जैसा कि मैंने हमारे इसमें नजर में एक साहब थे जिन्होंने काफी इन्हें लोगों को लड़वाने की भी कोशिश की, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन की भी थी लोगों में। तो ये तो होता रहता है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए जर्नलिस्टों ने काम किया होगा, लेकिन अक्सर जो सक्सेसफुल, क्रेडिबल और मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, इन्होंने डेफिनेटली ये रोल अदा किया होगा। जी ठीक। ज़ियाउद्दीन साहब, आखिर में ये बता दें कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आपका क्या तज्जिया है कि तालिबान की तरफ से अब ये कमेटी का बन जाना, अगर आज बन जाती है तो कितनी अहम पेशरफ्त होगी ये अमन के लिए? ये डिपेंड उस पर करेगा कि तालिबान इस कमेटी को किस तरह से देखते हैं। लेकिन ना, तालिबान भी अगर अपनी कमेटी बनाएंगे, वो भी इसी लेवल की बनाएंगे, इन्हें जिसको कहा जा सकता है कि उनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी मेरे समझ में नहीं आता कि वो कैसे बनेगी, लेकिन उनकी अपनी जो इसी लेवल की होगी। कोई ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वो भी नहीं होंगे मैंने तालिबान के ग्रुप्स में, सिवाय इसके कि वो ऑनेस्टली ये जो कंडीशंस या टर्म्स वगैरह होंगे नेगोशिएशंस के, वो उसको कन्वे करेंगे। ठीक। अच्छा, आखिर में ये बताएं ज़ियाउद्दीन साहब कि अगर एक सहाफी किसी ऐसी कमेटी का रुकन बन जाता है और मुज़ाकरात खुदा न खास्ता अगर नाकाम होते हैं, तो उस सहाफी की पोजीशन कितनी मुतासर होती है और उसके तज्जियों पे कितना लोग एतबार करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये सिवाय मैसेंजर के काम के इनका कोई और काम नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इसका फेलियर या सक्सेस जो है ना, उससे कोई लोगों की इंटीग्रिटी या क्रेडिबिलिटी कोई असर पड़ेगा, इनकी कवरेज का, इनका व्यूज का। तो रहीमुल्लाह यूसुफजई ने शायद कहा था किसी इंटरव्यू में कि उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा था कि मैं नहीं करूंगा ये काम।
لیکن پھر میں نے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جی تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ایک صحافی اپنی ملک کی حکومت کے لیے بطور ایک میسنجر کام کرتا ہے تو کیا یہ بین الاقوامی حکومتوں کے لیے بھی صحافی بطور میسنجر استعمال ہو سکتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں لوگ، صحافی ایمبیسڈر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. یہ تو کوئی اکثر لوگ کر دیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ سیکرٹ رکھی جاتی چیزیں. یہ اچھا رحیم اللہ یوسفزئی کے کیریئر کا کیسا سٹیج ہے اس وقت، وہ اتنے سینئر ہو چکے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے ان کی کیریئر پہ کوئی اثر پڑے گا، یا ان کے ویوز میں، یا ان کے جو کچھ بھی اوپینینز ہوں اس میں کوئی فرق پڑے گا. جی بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہم نے کوشش کی رحیم اللہ یوسفزئی، عرفان صدیقی صاحب یا دوسرے اراکین جو کمیٹی کے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی، مگر کچھ وجوہات کی بنا پہ ہمیں بھی ہوئی. ضیاء الدین صاحب نے بھی کہا کہ شاید یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، میڈیا کا کام یا اس کمیٹی کا کام بظاہر ایک ڈاکیے کا ہے یا میسنجر کا ہے جو پیغام رسانی کرتا ہے. تو اگر یہ محض ایک ڈاکیے کا کام ہے تو پھر تو یقیناً اس میں جو دوسرے بڑے نام طالبان کی طرف سے آئے ہیں ان جیسی قداور شخصیات کا بھی شامل ہونا ضروری ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت پاکستان کو ملک میں امن کے لیے صرف ڈاکیے چاہیے اور کوئی سیاسی شخصیات نہیں چاہیے جو مذاکرات کرنے کے قابل ہوں؟ میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں. حسن بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشنز نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے وہ بھی صحافی، بڑے قداور صحافی جن کو میں نے زرداری صاحب کے جلسوں میں زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھے دیکھا ہے، اور ایسے بھی صحافی ہیں جن کو نواز شریف صاحب کے گھر کے چکر لگاتے بھی دیکھا ہے. کیا ہم ان کی تحریروں پہ اعتبار نہیں کرتے؟ میں جب یہ کہتا ہوں کہ نان پولیٹیکل تو بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ پریکٹسنگ پالیٹیشنز. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں ہیں. یہ ذہنی طور پہ میری طرح اگر میں پی ٹی آئی کو میں نے ووٹ دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں نے ایک وقت پہ سمجھا کہ جی یہی ڈیلیور کر سکتے ہیں تو میرا ایک ذہنی جھکاؤ تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پی ٹی آئی کا پولیٹیشین بن گیا. ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے ہیڈ ہے اس کے مشاورتی کمیٹی جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے بنائی ہے. محمد صاحب تحریک انصاف کی جو حکومت کی مشاورتی کمیٹی، دیکھیں میری بات سنیے، مشاورتی کمیٹی کے ہیں لیکن وہ کوئی پولیٹیشین پریکٹسنگ پولیٹیشین نہیں. ہی از اے بیسیکلی اے ڈپلومیٹ. اور آپ ذہنی طور پہ کسی کا جھکاؤ دیکھنا چاہیے تو سارے ساتھ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بات آپ کی جو آپ نے کوشچن چاہیے یا قداور شخصیات چاہیے مذاکرات کے لیے؟ چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو قبائلی رسم و رواج کا پتہ ہے، ان لوگوں کی لینگویج وہ ہے. یہ لوگ اگر کمیونیکیٹ کریں گے تو یہ دوسروں کی نسبت شاید بہتر کر سکیں. لیکن الٹیمیٹلی جو بھی ڈیمانڈز ہوں گی اگر گورنمنٹ نے کوئی پیرامیٹر ان کو پہلے سے لے کیے ہوئے تو ان کے درمیان میں یہ بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو 24 آورز اویلیبل ہوں گا، جب بھی آپ چاہیں ڈیلی بیسس میں 1 گھنٹہ تو دوں گا. آپ کہتے ہیں سیاسی شخصیات کی ضرورت نہیں. جان صاحب میں اگر آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک سیکنڈ، آپ نے دیکھا مولانا سمیع الحق کا کردار. مولانا سمیع الحق نے ٹیلی فون کیا، پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اٹینڈ نہیں کیا. یہ اس پہ ناراض ہو گئے کہ اگر مجھے دعوت نہیں مل رہی تو میں نہیں جاؤں گا. یہ تو قومی معاملات ہیں، اس میں کسی کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مولانا سمیع الحق ویسے رول پلے کر سکتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو ملک میں خون خرابہ فضل الرحمان پہ آپ کو کیا اعتراض؟ تو مجھے سب پہ اعتراض ہے اس لحاظ سے کہ اگر ان کا کوئی وہاں پہ اثر رسوخ ہے تو یہ ان کا اپنا فرض تھا کہ یہ اس میں بیٹھ کے تو یہ معاملات ختم کرا دیں. جان صاحب یہ تو سارے لوگ، ہر آدمی کریڈٹ مانگ رہا ہے، ایک اختیار مانگ رہا ہے، ایک اپنا رتبہ مانگ رہا ہے. جی جان. اچھا، پہلی بات یہ کہ ایک ہمارا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، کسی بھی سیاستدان کا انٹرلیکیوٹر بننے کے اگر ہماری خواہش ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگا، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، سمیع اللہ کے، عمران خان صاحب ہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی اونرشپ ضرور چاہیے اس پروسیس کو، کیونکہ یہ پروسیس پولیٹیکل اونرشپ کے بغیر ڈیلیور نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے ہماری رائے یہ کہ قبائل
हाईली आवाम, वहां के लोग, जिरगा अगर हम मुलविस नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये मौसर नहीं हो सकता। ये जाएंगे, बात करेंगे। अगर हम सिर्फ एक प्रोसेस को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं और हमारा नहीं, तो ये कमेटी के अरकान भी तो ये कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर यही मैं क्वालिफाइड कर रहा हूं अपनी सपोर्ट को या ऑनरशिप को, कि अगर इसका एक्सटेंशन या जो बाद में एक अल्टीमेटली वो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो ये एक वेलकम स्टेप होगा। क्योंकि ये सब समझते हैं कि अगर आपने उन लोगों को परसुएट करना है, उनसे बात करना है, बॉटम लाइन उस वहां पे लोगों को आप कह रहे हैं कि इस मुज़ाकराती कमेटी को मुज़ाकरात का आगाज मौलाना फजल रहमान से, प्रोफेसर इब्राहिम से, मौलाना अब्दुल अजीज और मुफ्ती किफायतुल्लाह से करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब इस कमेटी को पहले इन लोगों से मिलना चाहिए और सारा वो तो लाजमी बात है, कमेटी मिलेगी। मतलब पॉलिटिकल ओनरशिप कमेटी को चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये तो मतलब वो तो कॉर्टसी कॉल्स होते हैं, मिलते हैं। लेकिन अगर मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, आज भी हम मैकेनिज्म के हवाले से क्यों जो 3-4 मैकेनिज्म हमने अभी तक इवॉल्व किए, जहां बातचीत हुई, उसमें हमारे खुली और जुज़वी यही मसला रहा है कि वो इफेक्टिव नहीं है, फाटा के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। अच्छा, अब मुझे एक और अहम तवक्को जो आम आदमी को है कि एक तरफ खबरें तो बड़ी बड़ी लग रही हैं कि जी मुज़ाकराती टीमें बन रही हैं, आम आदमी ये तवक्को करता है कि कम से कम अब मुज़ाकरात से पहले या मुज़ाकरात के दौरान या हुकूमत की तरफ से या तालिबान की तरफ से कोई तशद्दुद आमेज कार्रवाई ना की जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दोनों तरफ से टीमें जब बन जाएंगी तो क्या इसके लिए कोई मुआहदा चाहिए या ये एक अंडरस्टूड बात होगी? मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे जो है कुछ इकदाम दोनों तरफ से लेंगे। मिसाल ये इंपॉर्टेंट, मसलन हुकूमत जो है ये क्लेरिफाई करें कि ये कमेटी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मैकेनिज्म क्या होगा। मसलन कमेटी सिर्फ बनाना काफी नहीं है, क्या इस कमेटी का स्कोप क्या होगा, इसके पास कितने अख्तियार होंगे, एक बात। दूसरी बात ये वो लोग जिन पे कोई भी केस नहीं है, जो गलती से पकड़े गए हैं, जिन जो हिनवस क्राइम्स में नहीं है, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है। क्योंकि आज भी लोग जो है पुलिस स्टेशनों में पड़े हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात, इसके साथ जो है तालिबान को ये क्लियरली आज ये अगर ये टीम उन्होंने वाकई बनाई, खबर सही है, ये क्लियरली इनको वाजे करना है कि हम सीरियस हैं और रिसिप्रिकेट कर रहे हैं और वाकई मुज़ाकरा करना चाहते हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का जो जराए से नाम आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये तो आपकी जमात के आदमी हैं, तो फजल रहमान साहब या मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब में से आपके ख्याल में कौन जो है वो बेहतर? मैं वही बात करना चाहूंगा कि ना ये एक सियासतदान का काम है ना दूसरे सियासतदान का काम है। हमारे नजर मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। अगर इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, माजी में भी मुज़ाकरात हुए हैं इसी तरह, लेकिन वो बॉच्ड इसलिए हुए हैं कि इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं था। इसलिए हमारा क्वालिफाइड सपोर्ट है, इसीलिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर ये नहीं है फिर इसका मतलब है कि हम कोई और जो है नतीजा हासिल करना चाहते हैं। ठीक है जी। हसन साहब, एक और अहम सवाल जो बार बार सामने आता है कि जी तालिबान का यूं तो बहुत से मुतालबे होंगे, अजमत कुल साहब ने भी कहा कि कैदियों की रिहाई का मुतालबा होगा, या दूसरे एक शरीयत के हवाले से। तो जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो तालिबान की तरफ से जो बार बार शरीयत के निफाज का मुतालबा किया जाता है, तो आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि इससे क्या मुराद है? देखिए, इससे पहले क्योंकि हम एंड पे चले जाए कि कमेटी बनेगी और एंड प्रोडक्ट क्या होगा उनकी तरफ से डिमांड, पहली जो मैं अगेन आई विल गो कि जो डिस्कशन हो रही है मीडिया में जनरली, वो ये है कि हम इस इशू को बहुत ज्यादा ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। मतलब है कि एक इशू जो है हम उसको बहुत ज्यादा बहुत महदूद कर रहे हैं। देखिए, जितना नुकसान इस मुल्क को इन लोगों ने पहुंचाया, 3 जंगें हमारे हिंदुस्तान से हुई, जनरल साहब मेरे ख्याल से स्टेटिस्टिक होंगे, इतने हमारे सिविलियन नहीं मरे, इतने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मरे, इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये मसला है। उसके लिए हमने जो कमेटी बनाई है, या उसके जिस तरह जियाउद्दीन साहब ने कहा, अगरचे कमेटी कहते हैं कि हम बाइख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा है कि आपके पास फुल इख्तियार है, जियाउद्दीन और जियाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि ये डाकिया का किरदार अदा कर रही है। तो ये जो जगह, और इसी तरह जो तालिबान की तरफ से देखे, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, मैं जो देख रहा हूं, वी आर हेडिंग टू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये एक तो यह दोनों तरफ से बिल्डअप होगी, ये जो स्पेस हम दे रहे हैं, तालिबान को भी स्पेस दे रहे हैं कि बिल्डअप करे, उनके कुछ लोगों को रिहा किया जाएगा। इधर से हम भी, मेरे ख्याल में ये जो हमें एक मंत्रा है कि सेम पेज पे सिक्योरिटी फोर्सेज या पॉलिटिकल लीडरशिप, देखिए एक टेम्पो बनी, लोग चाह रहे थे कि एक स्ट्राइक हो जाए,
آل آؤٹ مسئلہ. اس کے درمیان جو ہے ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی اگین اور جب آپ نے کمیٹی بنانی تھی تو ایسی کمیٹی بنانی چاہیے تھا. دیکھیں آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ ورتھ کو بھی دیکھیں گے. ہمارے ہاں یہ جو کلچر کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب, ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ آپ کو سر تپا دیکھیں گے کہ کیا آپ کی ویٹ کیا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون ایسا اس میں صرف ایک کے علاوہ کون ایسا ہے جس کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ انفلوئنشل ہو. دوسری طرف سے اگر ہم میڈیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسنجر ہے, دے آر ناٹ دا پیپل ہو کین ٹیک دا ڈیسیژن, ان کا کام صرف ہے کہ ان کو سن کے یہاں پہ میسج لے آنا. اس کو تو اس کا مطلب اس سے تاثر شاید آپ سمجھتے ہیں ان کی بے توقیری ہوتی ہے, بلیٹل تو نہیں کہہ رہے. نہیں, میں بار بار جو بتا رہا ہوں مطیع اللہ وہ یہ ہے کہ ہم کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. قوم کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ وی آر لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد کہیں جائیے گا نہیں. ایک اور صحافی, سینئر صحافی طاہر خان سے بھی جو بی بی سی سے ان کا تعلق ہے, ان سے ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں. طالبان کی طرف سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور انہوں نے ذرائع کے مطابق اپنی کمیٹی کو حتمی شکل دے رہے ہیں جو حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرے گی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں بی بی سی کے سینئر صحافی طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب بہت شکریہ. آپ کی کیا اطلاعات ہیں طاہر خان صاحب, اور طالبان کی طرف سے یہ جو مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کی اب باتیں ہو رہی ہیں تو عام لوگوں کو اس پیش رفت سے کیا توقع رکھنی چاہیے؟ اصل میں انتہائی پیچیدہ اور ایک مشکل مرحلہ ہے, اور یہ امید رکھنا کہ بالکل چند دنوں میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اطمینان پیدا ہو جائے گا, دونوں جانب سے بالکل مسائل یعنی حل ہو جائیں گے, تو شاید یہ کوئی صحیح آبزرویشن نہیں ہوگی. ماضی میں بھی یہی ہوا ہے, اور میرے خیال میں قوم کو, جس طرح آپ نے کہا کہ قوم کو کیا توقع رکھنی چاہیے, لیکن اتنی جلدی بھی نہیں, کیونکہ سالوں کے بعد طالبان اور حکومت ان چیزوں پہ راضی ہو گئے ہیں کہ وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. تو میرے خیال میں ذرا صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا, اور تھوڑا سا یہ جو اس کے بھی امکانات ہے کہ شاید جس طرح اگر آپ کو یاد ہو چند ماہ پہلے جب ماحول بن رہا تھا تو اس طرح واقعات ہو گئے کہ بات چیت کا سلسلہ مسائل کا شکار ہو گیا. تو میرے خیال میں امیدیں تو رکھنی چاہیے, لیکن ذرا صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہو. صبر کا مظاہرہ کیا ہم توقع کریں کہ امریکی حکومت بھی کرے گی, اور پھر کوئی ایسا ڈرون حملہ نہیں کرے گی کہ جس کے بعد یہ مذاکرات کا عمل سبسار ہو جائے گا؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو صرف یہ, جب یہ انتخابات ہو رہے تھے تو اسفندیار ولی خان کا ANP کے صدر کا ریڈیو پاکستان کو ایک انٹرویو آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب سوات میں ANP کی اس وقت کی حکومت بات چیت کرنے جا رہی تھی تو امریکہ کے اس وقت کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر اور امریکی سفیر جو اس وقت اسلام آباد میں تھی, یہ ان سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ملے تھے جو اس وقت فرنٹیر ہاؤس تھا, اور انہوں نے ان پہ دباؤ ڈالا تھا کہ آپ سوات میں بات چیت نہ کریں. یہ بالکل اس کا امکان ہے کہ بیرونی بھی ضرور اس کا امکان ہوگا کہ دباؤ بھی ہوگا, لیکن اگر ہم ایک آزاد ملک ہے, ہم ایک خود مختار ملک ہے, ہم جس طرح امریکی اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بھی آزاد قوم ہیں اور اپنے قوم کی مفادات کو خیال کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں فیصلے اپنے کرنے ہیں. ممکن ہے کہ ڈرون حملہ بھی ہو, ممکن ہے کہ بم دھماکے بھی ہو, ممکن ہو کہ فوج کی جانب سے بھی کوئی کارروائی ہو, لیکن اگر اب یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرف بلانا ہوگا, لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈرون حملہ ہوتا ہے تو کیا طالبان کی قیادت جو ہے وہی پرانا رد عمل سامنے آئے گا, یا اس بار وہ اس کو حکومت پاکستان پر جو ہے الزام نہیں دھرے گی؟ میری نظر میں اگر طالبان جس طرح انہوں نے مئی میں ان کا نائب صدر اس وقت قتل ہوا امریکی ڈرون حملے میں, اور بعد میں نومبر 1 تاریخ کو ان کے اس وقت کے امیر اس میں مارے گئے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا آپ ذمہ وار ایک تو پاکستان حکومت کو ٹھہرائیں اور اسی کی بنیاد پر آپ بات چیت کا سلسلہ ختم کریں, کیونکہ ان کی کارروائیوں کے نتیجے میں کافی سارے عام لوگ بھی مارے گئے ہیں,
फौजी कार्रवाइयों में भी वहाँ शिकायत आ रही है काफी सारी शुमाली वजीरिस्तान में, कि उसमें भी पाकिस्तानी मतलब है कि बेख्तियाती हो जाती है। तो अगर ड्रोन हमला होता है और इस तरह की जिस तरह पाकिस्तान का एक मौका रहा है इंडिया के साथ कि कोई वाकया इनके बातचीत को डिरेल ना करे, तो मेरी भी नहीं करेगा राय होगी कि मतलब है कि वाकया डिरेल ना होने दे, नहीं होने दें। तारखान साहब मुख्तसरन ये बताएं कि जो मुज़ाकराती टीम हुकूमत की, इसके अंदर जो मीडिया के नुमाइंदे हैं, उनके बारे में बतौर सहाफी आप क्या कहते हैं कि क्या सहाफी ये काम भी कर सकते हैं? और बकौल ज़ियाउद्दीन साहब के कि उनका काम सिर्फ एक पैगाम रसानी का है। ज़ियाउद्दीन साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, उनका पैगाम रसानी का है, उनको फैसला का इख्तियार नहीं होगा वो। लेकिन ये जाहिर बात है कि सहाफी भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। अगर वजीर आजम वक्त के उन पे एतबार करता है और दीगर लोगों की तरह सहाफी पे एतबार करता है तो मेरी नजर में इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उसमें वकील शामिल हो सकते हैं, अगर उसमें साबिक आईएसआई का ऑफिसर शामिल हो सकता है, रिटायर्ड फौजी और रिटायर्ड इस तरह के ऑफिसर, और तो उसमें मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है। अगर एतमाद सहाफी पे की जाती है तो मेरे ख्याल में, मेरी नजर में कोई कबाहत नहीं है। माजी में भी हुआ है और ये होता रहेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब अपना अपना गिरबान को वक्त देने का। जनरल साहब, जो बुनियादी सवाल था जो हसन से भी मैंने किया था कि आखिर जब ये बात की जाती है कि मुल्क में शरीयत का नफाज और खासकर तालिबान की तरफ से जब ये मुतालबा आता है तो इससे क्या मुराद ली जा सकती है और हुकूमत किस किस्म की शरीयत के नफाज पर किसी किस्म के मुआहदे की तरफ देख सकती है तालिबान के साथ? देखिए, पहली बात तो यही जो हसन ने कही, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि इस कमेटी में कोई कादावर शख्सियत ऐसी जिसका बड़ा एक वजन होता वो तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि इन कामयाबी मुज़ाकरात की जो है उसका दारोमदार उस बात पे जो आप कर रहे हैं कि तालिबान मुतालबा सामने रखते क्या है। हुकूमत तो लाजमन पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत अगर दिखा सकती है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। अब तालिबान अगर मुतालबात के ऊपर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो फिर तो कामयाबी की तरफ कुछ रास्ता नजर आएगा। लेकिन अगर उसकी बजाय तालिबान जो है वो इस चीज के ऊपर मुसर रहते हैं कि जी ये हमारे मुतालबात और हम इससे कम पे नहीं किसी चीज पे राजी होने के लिए तैयार, तो लाजिम बात है कि हुकूमत हो या कमेटी हो, कोई भी हो, उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो चीजें माने। अब इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम अगर एक शरीयत को मानते हैं जो कि हमारे आज कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, या उसमें कुछ 19-20 की इंप्रूवमेंट हो सकती है और उसको वो मानते हैं, तो तालिबान की अपनी अगर एक शरीयत जो कि वो डंडे के जोर पे लगाना चाहें वो शायद ये 18 करोड़ लोग ना माने। और आज अगर हुकूमत किसी मुआहदे पे राजीनामा कर भी ले तो जब अवाम नहीं मानेंगे तो उसको दूसरी तरह से मुश्किलात आनी शुरू हो जाएंगी। सो इस वजह से हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं। कमेटी उसकी सक्सेस का मसला नहीं है, सक्सेस अल्टीमेटली उस टेबल के ऊपर जो मुतालबात आएंगे उनकी बुनियाद पे है। जी जान क्या है मुतालबात, जनरल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि असल चीज है मुतालबा क्या, और एक उनमें से जो हम सुनते आ रहे हैं कि शरीयत का नफाज, तो क्या अभी तक मुल्क में शरीयत नाफिज नहीं है? आप पहले ये वाज़ेह कर दें कि क्या मुल्क में शरीयत नाफिज है या नहीं। देखिए, हम भी यही कहते हैं कि मुल्क में शरीयत होना चाहिए और नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट में अमल ही नहीं हुआ है। आइन का हिस्सा है, आइन के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। बहुत सी ऐसी बातें जो जिन पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। लेकिन ये कि हमारे आइन का बुनियादी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसमें क्लियरली कहा गया है कि हमारा ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इस्लाम है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी डेमोक्रेसी और वेस्ट के डेमोक्रेसी में ये फर्क है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बार हमने खड़ा कर दिया, जबकि वेस्ट में कोई ऐसा बार नहीं है, वहां पे आप किसी हद तक भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब रही हम जब जरगे की बात करते हैं, हम इसीलिए करते हैं जब जरगा उनके साथ मिलता है तो उनमें मजहबी स्कॉलर्स भी होंगे, उलमाए कराम भी होंगे, वो भी हदीस कोट करेंगे, वो भी कुरान शरीफ कोट करेंगे, वो भी पाकिस्तानी आइन कोट करेंगे, वो भी इन्हें समझाएंगे कि आपके जो स्कॉलर्स हैं, आपके जो मजहबी आलिम हैं, सामने आर्गुमेंट करेंगे। तो जब तक आप वो सेशन नहीं करेंगे, आर्गुमेंट नहीं करेंगे, एक तो सिंपलिस्टिक डिमांड है, लेकिन उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारे आइन में क्या प्रोविजंस हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस हवाले से 1973 के आइन के माहिर तो मौलाना फजल रहमान उनसे ज्यादा तो बुनियादी सवाल यही बनता है ना कि अगर तालिबान का जो बुनियादी एक जो मुतालबा है कैदियों की रिहाई और दूसरी चीजें तो अपनी जगह के भी शरीयत का नफाज हो,
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت ہے اور آئین میں بھی ہے مگر اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، تو اس پہ عمل کرنا کس کا کام تھا؟ آپ لوگوں کا کام تھا جو اقتدار میں رہے ہیں۔ تو اگر آپ اقتدار میں آپ لوگ رہ کے عمل نہیں کر سکے، جنرل مشرف کے دور میں نہیں کر سکے، تو پھر اب کیسے آپ یقین دہانی؟ ہمارا کام اپنے حجم کے حساب سے، جتنا ہماری حجم ہے اسی حساب سے ہمارے سے ہے پارلیمنٹ۔ آپ کا حجم ہماری 12 سیٹ ہیں اور 300 نہیں۔ پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے اس ریکمنڈیشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں، یا آپ کی رائے ماننا ہے یا نہیں، یہ پارلیمنٹ کی صوابدید ہے اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جمہوری طریقے سے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ کی ایک رائے نہیں مانی جا رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھائیں جس طرح طالبان نے اٹھایا ہے، لیکن یہ کہ پاکستان کا آئین، اس پہ ہمارے سب کے دستخط ہیں، فنڈامنٹلز بالکل۔ چلیے یہ بتائیں، پاکستان کے آئین کے تحت تو قاضی کورٹس بھی بنی ہے نا سوات میں اور دوسرے علاقوں میں، ان کا تجربہ کتنا کامیاب رہا؟ وہاں پہ اب شریعت نافذ ہے نا؟ میرے خیال میں جو سوات کا معاہدہ تھا وہ ہم سے چپ کر کیا گیا اور پاکستان کے آئین سے ماورا کیا گیا۔ اس میں جو ہے دو باتیں ہیں، ان تھیوری یہ مانا گیا کہ شریعت کورٹ ہوگا اور پھر جو ہے شریعت کورٹ جو قاضی کورٹ ہوں گے اور پھر شریعت کورٹ۔ تو ہوا کیا اس کا وہ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا اس معاہدے میں۔ پھر ہائی کورٹ کا ایک جو ہے جو بیسک کورٹس تھے، لیکن ہائی کورٹ کا ایک بینچ بنا دیا گیا۔ لہٰذا سمجھتے ہیں کہ پرسنل لا میں تو وہ گنجائش آج بھی ہے۔ پرسنل لا آرٹیکل 272 لیٹ می فنش، آرٹیکل 272 آج بھی کلیئر ہے، پرسنل لاز کے مطابق آپ شریعت مان سکتے ہیں۔ اگر فاٹا میں وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے قاضی کورٹ چاہیے، وہ ہم نے سوات میں تجربہ کیے، بے شک نامکمل ہے، فلاڈ ہے، اس پہ میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی دوسری رائے ہو سکتی ہے۔ کیا رائے ہے؟ ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو مانا گیا وہ تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا۔ چلے حسن صاحب کتنا ممکن ہے؟ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں سب، سوری، یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کے مطالبات جو ہے وہ تو مان سکتے ہیں، ہم اس میں اتنا نہیں ہے، لیکن ہم جو مطالبات کریں گے کیا وہ مانیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ان کا اگر یہ مطالبہ ہے کہ آپریشن بند ہو سکتے ہیں، ان کا اگر یہ مطالبہ ہو کہ ملٹری جو ہے فاٹا سے نکل جائے، نکل سکتی ہے کیونکہ سیکیورٹی اور بھی بارڈر سیکیورٹی فورسز ہو سکتی ہے۔ ان کا اگر یہ مطالبہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو ریلیز کیا جائے تو ہو سکتی ہے، ڈیمیجز کو کیا جائے وہ پے کیا جائے وہ ہو سکتی ہے۔ شریعت کا ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ فاٹا میں اگر وہ چاہے یا ملک میں، شریعت کا تو کوئی وہ نہیں ہے، چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ آرم موومنٹ ختم، آپ کی جو آرم اسٹرگل ختم، اکراس دا بارڈر آپ کوئی بھی موومنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا باؤنڈری، آپ یہ آئیڈیولوجیکل چیزیں ختم ہوگی کہ جہاد پوری دنیا میں جہاں بھی ہے جہاد فی سبیل اللہ، انفارچونیٹلی جو ہماری آرمی کا بھی سلوگن ہے اس کو ان سے نکلنا ہے، ہم نے اپنے باؤنڈریز کے اندر دوسرے کے باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرنی ہے، خواہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، یہ کیا ہم مانیں گے؟ وہاں پہ ان کے ساتھ جو پوری دنیا سے ابھی بھی جہادی ایلیمنٹس، ازبک ہے جو بھی ہے، عرب ہے، ویسٹ ہے، آئے ہیں، وہ ابھی بھی نارتھ وزیرستان میں ہے۔ اگر ہم وہ کہہ دیں پہلے بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا، وہ ایگری کر گئے تھے، ان کو نکالے تو کیا وہ نکالیں گے؟ یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں ان کے مطالبات اتنے مشکل نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات بھی ہو سکتی، اس کو مان بھی سکتے ہیں، لیکن ہم جو مطالبات کریں گے متی اللہ ان کے لیے وہ دیٹ از دا ریئل ٹیسٹ۔ مختصر جان صاحب حسن صاحب میں اس بات پہ پھر کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں، جب جرگا ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ ان سے اختیار لیتا ہے، ان کے باٹم لائن لیتے ہیں، پھر اپنی باٹم لائن سناتا ہے کہ اس منیمم بار سے ہم آگے نہیں جا سکتے، لیکن جو حکومت کی طرف سے ممکنہ مطالبات یہ تو ہمارا اینڈ کنڈیشن ہے، ٹرائبل وار کے جرگا بیٹھ کر فیملی کا ریجنل مسئلہ ہے۔ نہیں وہ لوگ لینگویج سمجھتے ہیں، تو یہ پنجابی طالبان کس لینگویج کو مانیں گے؟ یہ ازبک طالبان کس لینگویج کو مانیں گے؟ 80% جو ہے آپ کے وزیرستان کے مسئول ہے 80%۔ چلیں یہ بتائیں جو مطالبات انہوں نے ممکنہ مطالبات کی بات کی ہے کیا وہ جائز مطالبات ہیں؟ بالکل جائز ہے، ان کو پاکستانی ریاست کو ماننا پڑے گا۔ نہیں جو طالبان کے لیے حکومتیں ریاست کے طالبات ہیں، آرم اسٹرگل ختم ہوگی، جہاد ختم کریں گے، کراس بارڈر۔ نہیں دیکھیے اگر ہم نے ہمارا صرف ڈیمانڈ باٹم لائن یہ ہے کہ وہ آرم اسٹرگل نہیں کریں گے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں، دوسری بات یہ کہ کراس دا بارڈر نہیں کریں گے، آف کورس وہاں پہ مداخلت نہیں کریں گے، جو غیر ملکی ہیں جب آپ نے ان کو سپورٹ ختم کر دیا تو وہ چند لوگ یوں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہمارے مطالبات نہیں ہیں، یہ تو حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ آپ ایک انٹرنیشنل بانڈیج آپ کے اوپر، ایک اپنا آپ کا کانسٹیٹیوشن، آپ نے ان کے مطالبات کا زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں تو آپ کو پھر وہ بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ ان کے اوپر تو 50,000 انسانوں کا قتل ان کی گردنوں پہ ہے، تو جو بیچارے 8,000 قیدی موت کی سزا کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی جیلوں میں، ان کے گردنوں پہ ایک ایک قیدی ایک کا قتل ہے، ان کو چھوڑنے میں پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا سوسائٹی کے اوپر بڑا نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ ان کے مطالبات کو اس طرح مانیں، ان مطالبات پہ بھی جھگڑا پڑے گا۔
اب چیز یہ ہے کہ اس میں اور بھی دشواریاں ابھی بنتی آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ نکلتی ہیں. مثال کے طور پہ سرتاج عزیز صاحب نے امریکہ میں یہ بیان دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکی فوجیں یہاں سے واپس جائیں، اور یہ حکومت کا سٹانس ہے. لیکن وہ کس کا نمائندہ ہے؟ کون؟ سرتاج عزیز صاحب نہیں، حکومت کا نمائندہ ہے. حکومت کا نمائندہ ہے نا، حکومت ہی نیگوشیٹ کر رہی ہے نا. اب حکومت دیکھیں میری بات سنیں پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وڈرا نو امریکن فورسز کا. میری آپ میری سن لینا. جبکہ طالبان جو ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ یہاں سے ایک ایک غیر ملکی فوجی واپس جانا چاہیے، اور یہ ان کا دباؤ ہے. وہ ان سے تو بات ہی نہیں کرتے کردئی سے. وہ تو افغانستان والے بھی اور ہمارے بھی نہیں، ان کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے نا کہ کیسے یہ بنتا ہے افغانستان کے حوالے سے کیسے مطالبات کر رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے افغانستان میں، ان کا نرو سینٹر اور لیڈرشپ تو وہاں ہے. اور جو دوسری دشواری آپ کو آئے گی مطالبات میں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو ایجنسیز ان کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے سینکچریز دی ہے، جو پیسے دے رہے ہیں، جو ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ایک پتے کے طور پہ، ایک کارڈ کے طور پہ مطالبات وہ ان کو بتائیں گے جو حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ان مذاکرات کا بالآخر مسئلہ ادھر آئے گا جب ملا فضل اللہ کا رول آئے گا. وہاں پہ یہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں کہیں اور، ان کی سیفٹی جو ہے ان کا، یہ ہمارا نرو سینٹر آج باہر ہے، وہاں نہیں ہے ان کا نرو سینٹر کہ آپ پشاور میں ہے یا کہیں اور ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں گے. یہ اور اسی طرح آپریشن کا بھی ان کو پتا ہے. پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ نہیں، میں اس کی کامیابی کے دار و مدار کی بات کر رہا ہوں کہ ہم صرف وہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ہم حکومت کے مطالبات یہ ہوں گے تو یہ دونوں طرف سے مسائل آئیں گے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے مطالبات، حکومت کی اپنی سوچ، انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس. بہت زیادہ. بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب، جان چکزئی صاحب، حسن خان صاحب. یقیناً ایک اہم پیش رفت تو ہے، امید ہی لگائی جا سکتی ہے، مگر جیسے جنرل صاحب نے کہا اور بہت سارے عوامل ہیں، اور شاید غیر ملکی طاقتیں بھی اس مذاکراتی عمل کے اندر مداخلت کی اپنے اپنے مفادات کے لیے کوششیں کریں گی. عوام اور لوگ تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کے عمل کے دوران کم از کم کوئی ایسی تشدد آمیز کارروائی نہ ہو جس سے جانی اور مالی نقصان ہو عام لوگوں کا. اور اگر اسی امن کی صورتحال میں مذاکرات بھی طوالت پکڑتے ہیں تو شاید وہ بھی غنیمت ہوگا. اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.